الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ آج ہم پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کو بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو وہاں سے نکالا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مختصر وقت تک فائدہ اٹھانا۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ اندازی کی۔ تاہم یہ واضح ہے کہ سجدے کے حکم کے وقت شیطان نے حکم الہی کے مقابلے میں اپنے قیاس سے کام لے کر سجدے سے انکار کیا۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم وَلَا تَقْرَبَا کی تعویل کی حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کے وہ اس حکم کی خلاف ورزی کروانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں پر مراد کون ہیں؟ یہاں پر مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، جو کہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں کو فرمایا کہ اتر جاؤ، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی اب شیطان دشمن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام دشمن ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی تمام اولاد، جو کہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک، وہ سب کے سب اولاد ہیں۔ تو اب شیطان اور یہ سب، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد، وہ آپس میں کیا ٹھہرے؟ دشمن ٹھہرے۔ اور اب زمین پر ان کا ٹھہرنا، ان کا وقتی طور پر فائدے اٹھانا، یہ سب کا سب ان کا مقدر ہے، اور شیطان کی دشمنی ان سے رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے، اس کی خیالات میں اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے کہ جیسے خون اس کے جسم میں دوڑتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، پرہیز کرنے والے، متقی ہوتے ہیں، ان کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہر دم اللہ کی مدد ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کو شیطان کے واروں سے بچاتی ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ فَتَابَ عَلَيْهِ کلماتٍ، فَتَابَ عَلَيْهِ چند باتیں سیکھیں، فَتَابَ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ بے شک وہ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمان ہو گئے اور پشیمانی میں ڈوبے ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے، روتے رہتے تھے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، دستگیری فرمائی، اور وہ کلمات معافی ان کو سکھا دیے جو سورہ اعراف میں واضح طور پر بیان فرما دیے گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر،
اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو بے شک ہم ضرور ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض حضرات یہاں پر ایک من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے آ کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ یہ روایت جو ہے وہ پڑھنے میں تو بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر حدیث کو بیان کرنے کے وقت اس کی مضبوط سند کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کی کوئی سند موجود نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں، اور چونکہ قرآن پاک کی آیت میں واضح ہو گیا سورہ اعراف کی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کی تھی، اور وہاں وہ الفاظ کیا تھے جیسے میں نے ترجمہ کر دیا کہ اے رب ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے، ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام ہمیشہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی، نبیوں کی تو بدرجہ اولا سنتے ہیں، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ براہ راست سنتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعا بھی یہی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ آج بھی ہم سب مسلمان یا اللہ ہی کہہ کر براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہاں، علماء اور فقہاء نے، محدثین و مفسرین نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ کسی بھی نیک ہستی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، البتہ یہ وسیلہ لازم نہیں ہے، یہ وسیلہ دعا کے قبول ہونے کی لازم شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیلے سے بھی قبول فرماتے ہیں اور براہ راست بھی قبول فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 38، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اس کی تابعداری کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واضح تعلیم دے دی، ایک واضح ہدایت کر دی کہ دیکھیے آپ کے پاس زمین پر میرے احکامات آئیں گے، میرے نبی ان کو آپ تک پہنچائیں گے، تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ میری بیان کردہ ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کو نہ شیطان کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی اور چیز کا، اور نہ ہی آپ کبھی غمگین ہوگے، بلکہ اس آزمائش کے اندر دنیا میں آپ پرسکون زندگی گزاریں گے اور آپ کو کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 39 ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے اندر جائیں گے یعنی جہنم میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی بسیرا کرنے کی ہدایت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اب تمہیں یہاں جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، ہمارے احکام کی فرمان برداری کرنی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنی آدم یعنی تمام اولاد آدم کو جنت کا یہ راستہ اور یہ راز بتایا کہ دیکھو اب تمہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے
زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطے پہنچیں گے، تو جو ان پر عمل کرے گا، ان کو قبول کر لے گا، وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے گا۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کا تعلق آخرت سے ہوگا، جو آخرت کو یاد رکھیں گے، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا، یعنی غم نہیں ہوگا، اور ان کو اپنی دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، قبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حشر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ گمراہ ہوگا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور ان پر نہ کوئی غم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین اور متقین کو اپنے اولیاء بنایا ہے۔ اولیاء اللہ پر کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں آتا، ان کا دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، کیونکہ ان کا دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، ان کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اولیاء اللہ اسی دنیا کے لوگ، اسی دنیا کے انسان ہوتے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ انسان ہوتے ہیں، کوئی الگ دنیا کی مخلوق نہیں ہوتے۔ اولیاء بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یہود کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ان کے سلسلہ اولاد سے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم نے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت اپنی کتاب یعنی تورات میں کیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا، اور تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے کہ جو تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں کرنے کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے، اور تمہیں ہم دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنے تکذیب کی وجہ سے ہو، جھٹلانے کی وجہ سے ہو۔ تم نے حق کو جھٹلایا، قرآن کو نہ مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ وہ برحق نبی ہیں اور ان کی کتاب برحق کتاب ہے۔ یہ تمہاری کتابوں کے اندر درج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہود کے اس انکار کی وجہ سے، اس ضد اور عناد کی وجہ سے، عنقریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، حضرت امام مہدی دنیا میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کر رہے ہوں گے، شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ایک مینار والی مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد اموی کہتے ہیں، اور وہ اس کی تصویریں آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے اویلیبل ہیں۔ جو لوگ شام میں دمشق گئے ہیں انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہے، بہت بڑے صحن والی مسجد ہے۔ اس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ نیچے آئیں گے، اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو ان کے سوا کوئی قتل نہ کر سکے گا، اور یوں یہودیوں کا قتل عام کیا جائے گا، اور یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اور اس قوم کا وجود اس دن اس دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے ویسے ہی نافرمانی کی کہ جیسے شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور کہا تھا
کہ میں آپ کے حکم کو پورا نہیں کروں گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اللہ کی طاقت کو دیکھا تھا، عظمت کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ضد اور عناد کا مظاہرہ کیا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایسے ہی یہ یہودی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور ایسے ہی جنرلی وہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے اس میں لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکم کی نافرمانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔